قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدرها فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. آپ فرما دیں کیا تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے شریک ٹھہرا رہے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ نصب کر دی اور اس زمین میں فائدے والی چیزیں رکھ دی اور اس میں اس کی غذائیں مقرر فرما دی. یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، پوچھنے والوں کے لیے پورے ہیں. پھر اس نے اگر ہم یہاں تک رک کے دیکھ لیں تو سوال یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میں زمین بنا رہا تھا اور اس کے اندر ساری خوبیاں رکھ رہا تھا اس وقت تمہارے وہ علاقہ تھے، کیونکہ اللہ نے جب زمین آسمان بنایا تو کچھ بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، ایک اللہ کی ذات تھی اور اس کے کن کہنے سے ایک زمین آسمان بن رہا تھا. اس وقت جو فرشتے جن کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا وہ کہاں تھے؟ جن جن کو اللہ کی نعوذ باللہ بیویاں کہا جاتا وہ کہاں تھے؟ اور پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، حضرت عزیر کو وہ کہاں تھے؟ اور پھر آگے ہمارے جیسے نام نہاد مسلمانوں نے ولیوں درویشوں اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے کوالٹی میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے کاموں میں حصے دار بنا دیا. کہا وہ سب کہاں تھے؟ تو زمین میں ان کا کوئی بنانے میں حصہ نہیں، عمل دخل نہیں. نہ میں نے پوچھا، اللہ کہہ رہی ہے نہ ان سے کی مرضی کے مطابق بنایا، نہ آسمان پہ. تو اس وقت کہاں تھے؟ تو ہم سب کیا، ہر بد سے بد عقیدہ انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ نے بنایا، اللہ ہی کا ساز ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی قادر ہے، پورا پورا اختیار اسی کو ہے. تو پھر اس کے بعد کہاں سے پھر آپ کے داتا، غوث، سخی، مشکل کشا کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، ہندوؤں کو چھوڑ دیں، وہ لات عزا منات کو، کافروں کو چھوڑ دیں، ہندوؤں کو چھوڑ دیں کہ ان کے رام ہے، لکشمن ہے، وہ بھی ان کے دنیا کے، ان کی مذہب کے، ان کی قوم کے نیک لوگ تھے. رام لکشمن کا پڑھا آپ نے؟ سارا مذہب پڑھے نا، گیتا پڑھے سمجھنے کے لیے، گرو نانک کو پڑھے، ساری ان کی جو تبلیغ ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں اس نے، ایک ایک بات اس نے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. نام اس کا لگا ہوا ہے کہ گرو نانک نے کہا ہوا ہے. مذہب سب کا ایک ہی تھا، توحید ہی پہ سب چل رہے تھے. ہم نے ان کی شکلیں بنائی نا، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہم کہتے کیسے بنا دیا. اسی طرح آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ جماعتوں نے کہا آسمان پہ مصطفیٰ تھے، زمین پہ، آسمان پہ خدا تھے، زمین پہ مصطفیٰ ہیں. کسی نے کہا اللہ کا نور ہے، کسی نے کہا اللہ کی پرچھائی ہے، کسی نے کہا اللہ کا اوتار ہے. ہم نے بھی تو غلوف کیا نا، تو حیرانگی کی کیا چیز ہوتی ہے؟ واہ واہ تو اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اور جتنی نعتیں آ رہی ہیں، بات ایک ہی، مدینے والے نے بلایا، مدینہ چلا جاؤ، مدینہ مر جاؤ، مدینہ کھپ جاؤ. کیا ہو گیا؟ کعبہ کدھر ہے؟ حج کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ حج کے لیے جا رہے، مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لو. مدینے کی عمارت کو دیکھ کے کیا کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں سے بھی درود بھیجا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی ڈھالیں تو وہاں انشاءاللہ ان کا قرب حاصل کریں گے. نہ کہ آپ مدینہ کی، ٹھیک ہے اللہ چاہتا بلا حج پہ بلائے، آپ مدینہ جائیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے. لیکن عجیب سی باتیں، جتنی نعتیں میں پڑھ کے میں فوراً استغفار کر کے اس کو آگے کر دیتی ہوں کہ دوسروں کا بھی ایمان اور عقیدہ خراب کرتے ہیں. تو یہاں پوچھا گیا کہ بتائیں ان تمام چیزوں کی بنانے میں، سنوارنے میں کون اللہ کا مددگار تھا؟ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ دھواں سا تھا. پھر اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے؟ دونوں نے جواب دیا ہم خوشی سے حاضر ہیں. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اپنا حکم بھیج دیا. اور ہم نے زمین والے آسمانوں کو تاروں سے زینت دی اور اس کی نگرانی کی. یہ بہت بڑی زبردست اور بہت بڑے علم والی کی تجویز ہے. اگر ہم کہکشاؤں پہ بولنے لگے، کلیسٹر پہ بولنے لگے جو تو عقل دھنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح بڑے بڑے جب آپ سائنسدانوں کو پڑھتے ہیں تو زیادہ تر نے تو یا اسلام قبول کیا جن سے ہم امپریس ہیں، یا جنگلوں میں جا کے کٹیاں لگا کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم فیل ہیں. اور زیادہ تر کی آپ آخری جب کوٹیشن پڑھیں، آخری قول تو کیا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے. یہ کسی انسان یا کسی عام بستی کے بس کا کام ہی نہیں. یعنی آگے سے آگے کہتے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، چلتے ہی چلے جاؤ، چلتے ہی چلے جاؤ، لمٹ نہیں ختم ہوتی. اپنے آسمان دنیا کے ستاروں کی لمٹ ختم نہیں ہوئی، 7 آسمانوں تک کی کہاں لمٹ ختم ہونی ہے. اور پھر کہکشائیں، اور پھر ماں کہکشائیں، پھر کلیسٹر، پھر ماں کلیسٹر،
ایک عجیب سا جال بچھا ہوا، وہاں انسان تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہے. یعنی اس آسمان کے اندر تنکا نہیں، جیسے نظر نہیں آئے گا تنکا کدھر ہے، اس طرح ایک انسان بھی نہیں نظر آتا کہ وہ کدھر ہے. لیکن غرور کتنے کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا انکار، نعوذ باللہ اس کے احکامات کا انکار، اور عقائد اتنے خراب کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے دیکھو میں کس چیز کا بنانے والا ہوں. تو اسی طرح زمین میں خیر و برکت رکھی، رچن و رما رکھی، ہر طرح کی سہولتیں رکھی، اسے مکمل کیا، آسمان کو درست کیا. پھر دونوں کو کہا آ جاؤ، خوشی سے آؤ گے یا نہ خوشی سے. انہوں نے کہا خوشی سے آتے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ایک اختیاری مخلوق نہیں تھے، اضطراری ہے نا. پھر بھی انہوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے آئیں گے، تو نے ہمیں بنایا. آپ تو اختیاری مخلوق ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا، آپ کو چوائس دی گئی، ارادہ دیا گیا، اور اسی ارادے اور چوائس کے سبب تو جنت اور جہنم کا معاملہ ہونا ہے. کل میری بیٹی کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ آخر پہ پھر جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، سب برابر ہو جائے گا. تو میں کہا بیٹا پھر اللہ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر اللہ نے سزا دے کے جہنم میں جہنمیوں کو ڈال کے جنت میں جنتوں کو ڈال کے سب کچھ ختم ہی کر دینا تھا، تو فنا ہی کر دینا تھا، تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ سزا تو دنیا میں بھی دے دے کے ختم کر سکتا ہے. پھر کہا گیا کہ ابد تک رہو گے خالدین فیہا، اور جنت میں بھی خالدین فیہا. تو اصل مقصد بتانے کا یہ کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کے سامنے نشانات ہیں، اللہ کی تمام معجزات ہیں، اللہ کی تمام نشانیاں ہیں. اب آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف خوشی سے آئیں، اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف خوشی سے آئیں اور اس کی رضا کا کام کریں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کرے تو آپ فرما دی کہ میں تمہیں ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عادیوں اور سمودیوں پر آئی. انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا، ارادہ دیا، سہولتیں دی، دنیا کی زینت دی، دل لگا لیا، اور اس ارادے کو اللہ کے نعوذ باللہ مخالفت میں استعمال کیا. آپ اپنے ارادے سے بے پردگی کرتے ہیں نا، اپنے ارادے سے نمازیں چھوڑتے ہیں نا، آپ کو اختیار ہوتا ہے. اپنے ارادے سے سود لیتے ہیں نا، کوئی پکڑ کے تو آپ کو نہیں لے کے دیتا، اپنے ارادے سے ہی آپ رشوت لیتے ہو. اور دوسرا بندہ مومن اپنے ارادے ہی سے نماز پڑھتا ہے، اپنے ارادے ہی سے. میں کہتی ہوں ساری دنیا مل کے کسی کو پردہ نہیں کر سکتی. اگر ڈر کے بارے باپ بھائی کے سامنے کر بھی لیا تو باہر جو مرضی کرے، کالج یونیورسٹیوں میں جو مرضی جا کے کرے. اصل ماں باپ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. ویسے بچوں کو میں نے دیکھا، بچوں کو باہر جا کے بڑے آزاد ہو جاتے ہیں، باہر سگریٹ پیتے رہتے ہیں، گھر آنے سے پہلے ہاتھ پاؤں جھاڑ کے آ جاتے ہیں. اصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر. یہ چیزیں انسان کو ہر جگہ الرٹ رکھتی ہے. آج ہم نے روزہ رکھا ہے، آپ کو کیا پتا میں صبح کھا کے نیچے آ جاؤں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کی خاطر انسان نہیں کھاتا، کوئی روک نہیں سکتا. کسی کو کیا پتا کون کیا کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر دروغہ نہیں لگا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم اللہ کی خاطر حلال چیزوں سے بھی بچے ہوتے ہیں. تو اصل کیا ہے کہ ارادے کا صحیح استعمال کرنا ہے. ارادے کا صحیح استعمال کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹھیک ہے مرضی ہے، پھر اس مرضی کا جواب بھی دینا ہے، اس مرضی کا انجام بھی بھگتنا ہے. دنیا میں بھی اب دیکھ لیں جنہوں نے صحیح ارادے کیے، اپنے اختیار کو صحیح جگہ استعمال کیا، اپنی صلاحیت کو وقت کو، وہ کامیاب ہوئے. اور جنہوں نے ان چیزوں کو غلط چیزوں میں صرف کیا وہ ناکام ہوئے. تو اس لیے کہا کہ پھر اس عذاب کا بھی انتظار کرو. جو اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اسے دنیا کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں. جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے مالک کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، لہٰذا ہم اس کے انکاری ہیں جس تم دے کر بھیجے گئے ہو. پھر آدھی دنیا میں ناحق غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. پھر ہم نے ان پر ایام مصیبت میں سے ایک تیز ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب چکا دیں. یقین مانو آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے. ان کی امداد نہ کی جائے گی. سمودیوں کو ہم نے راہ بتائی تھی مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی پسند کی. پھر انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے چیخ نے آن پکڑا جو سراسر ذلت والا عذاب تھا، اور ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی جو ایمان والے اور ڈرنے والے تھے.
بارہا آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں اور بڑی عقل بڑی تھانگ رہ جاتی ہے نا. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کس طرح, کیوں نہیں ان کو سمجھ آئی. میں ایک دم اپنے آپ کو سامنے رکھتی ہوں, آج کے معاشرے کو رکھتی ہوں, اس طرح سمجھنی ہے. سمجھ ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے نا لوگ جن میں سمجھ ہے. چند ایک لوگ, ان میں سے بھی جو 1% مانتے ہیں توحید میں, ان میں بھی شیطان اپنا حصہ لے جاتا ہے. ان میں سے بھی, جیسے میں ایک مثال دے رہی ہوں, کبھی چلتے چلتے ٹی وی پہ نظر پڑے, دینی پروگرام ہے, ایک ایسی بچی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے جو پوری پرکشش, ایسا ٹراؤزر پہن کے بیٹھی ہے کہ نیچے سے پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہیں, ایسا ڈیپ گل ہے, میک اپ فل, جیولری کے ساتھ, وہ اینکر بنی ہوئی اور آپ سے دینی مسائل پوچھ رہی ہے, اور آپ مولانا, داڑھیوں والے, نیک بزرگ, کیا کام ہے آپ کا وہاں. میری دوست نے, وہ بڑی اچھی اسکالر اور بہت دین کا کام کری, اس کو آفر آئی ٹی وی سے, اس نے وہ ایک ایک بات مجھ سے پوچھ کے کرتی ہے, اتنی اچھی ہماری دوستی ہے. میں نے اسے کہا کیا کرو گی وہاں جا کے, مرد اینکر تم سے سوال کرے گا بھی اپنی مرضی کے, اور جواب کو لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ یاد کر کے آنے. اور اس نے بھی کہا ایک سیٹ پہ مرد بیٹھا ہوگا, ایک پہ میں بیٹھی ہوں گی, کوئی اور بیٹھا ہوگا, سامنے اینکر ہوگا. میں نے کہا کیا کرنا ہے, کام کر رہی ہو نا, بس کرو. میڈم فرد کو بہت پہلے جب ٹی وی والوں نے آفر کی گئی تو واپس آ گئی. ہم نے کہا میڈم پروگرام کب آئے گا, انہوں نے کہا میں انکار کر رہی ہوں. انہوں نے, وہ اپنی مرضی سے کروانا چاہتے تھے. اب دیکھیں میڈم کے درس آ رہے ہیں ٹی وی پہ, اکیلی بیٹھی ہوئی ہے ٹیبل کرسی پہ اور درس دے رہی ہے. کوئی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کو یوز کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں بائیں بھی مرد بیٹھے ہوئے ہیں. عورت کے لیے بھی یہ مسئلہ اور مرد کے لیے بھی. یہ تو نہیں کہ آپ مرد ہیں تو آپ جہاں مرضی بیٹھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوری جس کی اینکر لیڈیز ہم نہیں آئیں گے, نظر نیچے چکانے کا حکم مرد کو نہیں ہے. بیٹھے ہوئے, خوشبوئیں لگائیں لڑکیاں, میک اپ کیے ہوئے, جیولری پہنی ہوئی, وہاں بھی خطرہ رہتا ہے, ہر وقت خطرے میں مبتلا رہتے ہیں. کس طرح آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ دین پھیلانے کا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح میں خیر پہنچا دوں گا, اور بھی بڑے طریقے ہیں. وہاں بھی ڈر لگا رہتا ہے. تو جب میں یہ سب کچھ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس طرح ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی, اس طرح وہ بھی محب ہوئے تھے, اور اس طرح وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اسکالر لوگ ہیں, ہم بڑے لائق لوگ ہیں, اور ہم بڑے ذہین لوگ ہیں. تو عادیوں کا یہاں پہ ذکر ہے, سب کا ذکر بار بار کیا گیا. عادیوں نے زمین میں ناحق غرور کیا تھا, ملک میں بغاوت کی ہوئی تھی, سرکشی کی ہوئی تھی, ادم مچایا ہوا تھا, گھمنڈ میں تھے, اپنی طاقت کو بڑا چیز سمجھتے تھے, ہر وقت ٹیڑھے پن میں لگے رہتے تھے, پھولے نہیں سماتے تھے. پھر اللہ نے کیا کہا, اللہ نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کیا. تند و تیز ٹھنڈی آواز والی ہوا آئی, سرد ہوا آئی. یہ سخت تیز ہوا کے لیے آتا سرسرا. ان کی طاقتوں کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. ہوا کے آگے ٹک نہ سکے, اور پھڑی کتنی بڑی بڑی ہم مارتے ہیں. طوفان کے آگے ہم ٹک نہیں سکتے, سیلاب کے آگے ہم ٹک نہیں سکتے, تو باتیں کتنی بڑی بڑی ہم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کر کے لائے جائیں گے, پھر انہیں روک لیا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے. وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. جواب دیں گے کہ ہمیں اس نے, اللہ نے گواہی دی جس نے ہر چیز کو گواہی دی. فرمائی اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا, اسی کے پاس تم پھر لوٹ کر لائی جاؤ گے. تم اس بات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تمہاری کان, تمہاری آنکھیں, تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی, لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبر بھی نہیں, اور تمہاری اسی گمان نے جو تم نے اپنے مالک کے ساتھ کر رکھا تھا تمہیں برباد کر دیا. پھر تم خسارے میں پڑ گئے. پھر اگر یہ لوگ صبر کریں تو پھر بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے, اور اگر عذر کرنا چاہیں تو ان کا عذر قبول نہ ہوگا. یہ حدیث پہلے بھی بڑی تفصیل سے گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہنسنے لگے اور فرمانے لگے تم مجھ سے ہنسنے کا سبب کیوں نہیں پوچھتے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے. فرمایا مجھے قیامت کے دن سب دن رب سے انسان کے جھگڑنے میں تعجب ہو رہا ہے. یہ کہے گا اے رب کیا تو نے مجھ پہ ظلم نہ کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا. فرمائے گا کیوں نہیں. کہے گا میں وہی گواہی قبول کرتا ہوں جو میرے اندر کے ہوں. اللہ فرمائے گا کہ کیا میری گواہی اور بزرگ لکھنے والے فرشتوں کی گواہی کافی نہیں. انسان بار بار یہ کہتا رہے گا گواہ میرے اندر کیوں, میں بیرونی گواہیوں کو نہیں مانتا. آخر کار اس کے منہ میں مہر لگا دی جائے گی اور ہر حضور اپنے مخصوص عملوں کی گواہی دے گا. وہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ, میں تمہاری طرف سے جھگڑ رہا تھا اور تم میرے خلاف بول پڑے. تو یہ پہلے بھی اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
جب گواہی والے لوگ اپنے اپنے اعضاء کو سخت سست کہیں گے تو یہ جواب دیں گے کہ جو افعال تم کیا کرتے تھے انہیں ہم سے نہیں چھپایا کرتے تھے، بلکہ کھلم کھلا اللہ کے سامنے گناہ کیا کرتے تھے، تمہیں اللہ کی پرواہ نہ ہوتی تھی، کیونکہ تمہارا عقیدہ تھا کہ اللہ تمہارے تمام کام نہیں جانتا۔ اس بدگمانی نے تم کو برباد کیا، اور میدان محشر میں آج تم نے اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، ایک قریشی اور دو سقفی یا ایک سقفی اور دو قریشی جن کی توندیں نکلی ہوئی تھی مگر بالکل بیوقوف سے تھے، آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے جن کو میں نہ سن سکا۔ ایک بولا کیا تمہارے خیال میں اللہ ہماری ان باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرا بولا بلند آواز کی باتیں تو سن لیتا ہے لیکن آہستہ باتیں نہیں سن سکتا۔ تیسرا بولا اگر بعض باتیں سن لیتا ہے تو ساری سن لیتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ذکر کیا تو یہ آیتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز اس کے قدرت میں ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ ہم نے ان کے کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کر دیے، پھر انہوں نے ان کے اگلے پچھلے عمل ان کی نگاہ میں اچھے بنا رکھے، اور ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کرا جن سے پہلے جن اور انسان گزر چکے، یقیناً وہ بھی خسارے میں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس کے درمیان شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ بہرحال ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے اور ضرور ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے۔ یہی تو کہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، وہاں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے، اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ کافر عرض کریں گے کہ ہماری رب ہمیں وہ دونوں شیطان وہ کافر عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالیں کہ وہ خوب ہی ذلیل و خوار ہو۔ پہلی چیز آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت اور قدرت ہی سے مشرک رائے راست سے بھٹکے اور اس کے تمام افعال حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان مشرکوں پر اللہ نے دنیا میں دو شیطان مسلط کر رکھے تھے، ایک انسانی شیطان تھا اور ایک جن شیطان ہی کو استعمال کرتا ہے نا اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ ہر وہ دوست، ہر وہ رشتہ دار یا ہر وہ کولیگ جس کے اندر شیطانی صفت پائی جاتی ہے اور جو آپ کو اللہ کے ذکر سے اور دین کے کام سے روکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ زخرف میں ہم نے پڑھا نا کہ وَمَنْ يَخْشَىٰ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا یا رحمان کے ذکر سے اندھا ہوا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ہمیشہ کا ساتھی رہتا ہے، وہ اسے سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں سیدھی راہ پہ ہوں۔ فرمایا کہ ان پر عذاب کا کلمہ واجب ہو چکا جیسے پہلی قوموں پر واجب ہو چکا جنہوں نے ان جیسے فعل کیے تھے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، یہ خسارے والے اور ہلاکت والے ہیں۔ یعنی بارہا بتایا جاتا ہے کہ مجلس، صحبت اور دوستی سلیکٹ کرنے میں احتیاط کرے۔ دیندار بور کرتا ہے، بوریت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ چپکے رہے، لگے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایسی محفلوں کے ساتھ جڑے رہیں کہ ہم ان جیسے نہیں، ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، ان کی صحبت ہی ہمیں کسی مقام پہ پہنچا دی۔ اور ہر مجلس میں جب کھاتا کھولے تو ہر مجلس میں آپ کا میرا نام ہو، ہر دینداری مجلس میں۔ تو یہ ہمارے رشتہ داروں کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، ہماری کولیگ کی صورت میں ہم درد بن کے آتے ہیں اور ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ بس اتنا کر لو، اتنا نہیں، اتنی بھی نہیں عبادت ضرورت، اتنی کر لو، یہ ہر چیز میں کمی بتاتے ہیں۔ اچھا آپ کمی کرتے کرتے بالکل صفر پہ آ جاتے ہو۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کو اور اپنا بھلا چاہتے ہیں اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں آپ کو اور خود کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو مزید بتاتے ہیں، یہ کرو، یہ کرو، اشراق بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، فارغ بیٹھی ہو کیا جاتا ہے، 2 نفل پڑھ لو، تسبیح کر لو، ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، سیکھ ہی لو۔ چلو عمل نہیں ہوتا، ایک آیت روزانہ سیکھ لو، آدھی آیت پلاتے ہیں، ایک آیت پلاتے ہیں، ایک الفاظ پہ پیچھے لگے رہتے ہیں، آپ کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں۔ اصل وہی بہترین ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انسان کو جڑے رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میری صحبت انسان کو ولی بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحبت انسان کو بہت آگے تک لے کے جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہاں پہ بتایا گیا کہ مشرک آپس میں ایک دوسرے کو ہدایت کرنے لگے کہ قرآن کی اطاعت نہ کرو، اس کے احکامات پہ عمل نہ کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنو، شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، اور آپ کی قرات میں وہ شور مچا کے گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نکتہ چینی کرو، اسے تسلیم نہ کرو، صاف انکار کر دو اور اس کی مخالفت ہر ممکن طریقے سے کرو۔
کیا یہ سارے کام اس وقت ہم نہیں کر رہے؟ ہمارا بھی یہی کام ہے. ٹی وی ڈرامے اتنے اوپن کرو، اتنے کامن کرو، اتنے زبردست بناؤ کہ سارا دھیان ہمارا ڈراموں میں نہیں. فلمیں لگاؤ. اور سب سے بڑی بات ہے رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی ملک کرکٹ رکھتا ہے یا ہاکی رکھتا ہے، مسلمان ممالک کو ٹوٹلی انکار کرنا چاہیے نا. نہیں جی، فوراً حصہ لیں گے. آپ کے ہمارے مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ہم شریک ہی نہیں ہو رہے. دیکھیں وہ خود نرم پڑیں گے. وہ اس انتظار میں ہوتے کہ تم نرم پڑو تو ہم بھی بس اپنے مذہب کو پھیلا دیں. لیکن اگر آپ اسٹرانگ ہو جائیں کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے. ہم کمزور ہیں. مر جائیں گے کرکٹ نہیں کھیلے گا پاکستان تو نہیں مریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ وہ تمام حربے شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، انسان بھی کرتا ہے اور پھر روزے چھوڑ دیتے ہیں. کرکٹ کھیلنا ضروری ہے، پاکستان کو جتوانا ضروری ہے، چاہے جنت ہار جائے. یہ وہی طریقے ہیں. پیپر دیکھ لیں، ایک مسلم ممالک میں پیپر رمضان میں نہیں ہونے چاہیے بچوں کے. عبادت کے مہینے بچوں کو انگریزی پڑھا، سائنس پڑھا، غصے میں تھپڑ بھی لگا، تپے ہوئے ہیں پیپر پیپر پیپر. کیسا رمضان ہے فاقے. ٹھیک ہے، میں کل میری بیٹی روزہ رکھتی ہے شوق سے، ذرا جو عمر ہوتی ہے پھر توڑ دیتی ہے. روزہ رکھ کے سونے لگی. میں کہا میرا بیٹا نماز کون پڑھے گا؟ ماما میں نماز صبح پڑھ لوں گی. میں کہا یہ تو فاقہ ہے. فاقہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں. فاقے رکھ کے کیا کرنے، ہمیں تو فاقوں پہ لگا دیا نا. تو اس لیے یہ سارے وہ کام آج ہم کر رہے ہیں. کوئی اٹھتا نہیں، کوئی بولتا نہیں، کوئی کہتا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے. پھر ٹائم ٹیبل کیسا ہم بنا دیتے ہیں. ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمارے مرد بھی عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے، ایسی چھٹیاں دیں. آپ نہ دیں، باقی چھٹیاں ختم کر دیں، دسمبر کی چھٹیاں ختم کر دیں، کچھ کم کر دیں. کم سے کم یہ آخری عشرے کی چھٹیاں تو دیں نا، کہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی آرام سے سکون سے تو کر سکے. آخری روزے 30ویں روزے کی ہوتی ہے، پھر 3 عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں. یہ سارا وہی ہے جال. صرف شکل بدل کے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، یہ بہت ضروری ہے. تو سب کچھ یہی ہے کہ قوالیاں گاؤ، نعتیں گاؤ، غلوف کرو، قرآن نہ سنو. کوئی ایک پروگرام مجھے بتا دے سوائے جو میڈم فرد کے پروگرام ہیں ان کو چھوڑ کے، کسی ایک پروگرام میں اگر آپ دیکھتے ہو، میں نے تو کافی سالوں سے دیکھنا بند کر دیا کہ فیس بک پہ کوئی نہ کوئی اس کا کلپ آ جاتا ہے، کئی قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، سارے عقایات، سارے غلوف اور واہ واہ سبحان اللہ ایسے اونچے اونچے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ کے بندو قرآن کھولو، اس میں یہ ہے ہی نہیں. صرف قصیدے، کہانیاں اور مناقب ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. اور پھر آتے بات کرتے ہیں تو بیچ میں نعت شروع ہو جاتی ہے، پھر واہ 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 سبحان اللہ اور آ سبحانہ نگوسلے کرنا. اور میں کہتی ہوں کہ آپ واقعی قرآن پڑھ جاؤ تو پھر میں دیکھوں آپ کیسے روتے ہو. حلق خشک ہو جاتا ہے جب قرآن انسان صحیح پڑھے. تو یہ ساری چیزیں وہی ہے کہ قرآن کو نہ سننے کا طریقہ ہے کہ نہ سنا جائے، ایسے کام کیے جائیں، ایسی شکلیں بدلی جائیں کہ لگے کہ ہم قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور ہم قرآن کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوتے. آپ گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، آپ روزہ پاس کر رہی ہیں، آپ ان کی کیوں سن رہی ہیں؟ آپ اپنی تسبیح اٹھائیں، اپنا قرآن اٹھائیں، اپنے نوافل پڑھیں. نہیں، 1.5 گھنٹہ موبائل ہاتھ میں ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ ہاتھ میں آپ نے سوئچ پکڑا ہوا ہے، اور چینل آپ بدل رہے ہیں، اور روزہ آپ پاس کر رہے ہیں، اور سجی سوری عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جولری سے سجی ہوئی، کپڑوں سے سجی ہوئی. ایک کی بات سن کے کہتے نہیں یہ اچھا نہیں بولتا، میں فلاں کو سنوں گا. یہ نہیں ہم دیکھتے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے کون کہہ رہا ہے. اپنے اپنے اسکالر کو ہم سن رہے ہیں. تو یہ سارا آپ کو قرآن اور دین سے دور کرنے کا سارا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ ان کا کیا کام تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور ڈالو. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن 2 شخصوں نے انسان کو دنیا میں گمراہ کیا، ایک شیطان ہے اور ایک اس کا رفیق انسان ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا تھا. لہذا ابلیس ہر مشرک کو شرک کی دعوت دیتا ہے اور انسان بڑے بڑے گناہوں کی. اس بنا پر ابلیس اور وہ پہلا انسان جس نے کوئی بڑا گناہ ایجاد کیا، دونوں انسان کو گمراہ کرنے میں حصے دار ہیں. اب دیکھیں، میں سوچتی ہوں کہ ٹی وی میں سب سے پہلے جس نے ایکٹر کو ایز اے اینکر اسلامی پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا ہوگا، اس سارا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا. اللہ پردہ پوشی ڈالتا ہے، ہمیں بھی حکم ہے پردہ پوشی ڈالنے کا. لیکن کیا ساری سال جو ہم جس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیا حق بنتا ہے کہ یہ اٹھ کے پھر تبلیغ کرے اور یہ ہمیں بتائیں؟ اور بڑی اچھی کسی نے بات کی جو صبح کے پروگرام میں گھریلو گھر بسانے کے طریقے بتائے ہوتے ہیں، سب کے گھر اجڑے ہوتے ہیں. ہر دوسری عورت کا گھر طلاق یافتہ کی. ذرا آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ اب ہمیں طریقے بتائیں گی گھر بسانے کے. تو بہرحال
انسان جس نے کوئی بڑا گناہ ایجاد کیا دونوں انسان کو گمراہ کرنے میں حصے دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مظلوم کو قتل کیا جائے گا اس کا گناہ آدم کے بیٹے قبیل پر بھی ضرور ہوگا۔ فرمایا ہم انہیں اور اپنے پیروں تلے رونٹ ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گمراہ کرنے والے عذاب میں ہم سے نیچے رہیں۔ اب دل چاہتا ہے کہ میرا وہ دوست جس نے مجھے بھٹکایا، وہاں انسان کا دل چاہے گا میں اس کو ماروں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رونٹ ڈالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گمراہ کرنے والے عذاب میں ہم سے نیچے رہیں تاکہ ہمارے قلب کو بھی ایک تسکین ہو، حاصل ہو، ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبے اور خود بھی ڈوبے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا اللہ کرے یہ دونوں موذی آ کے سب سے نچلے والے طبقے میں چلے، لیکن وہ نہیں چلیں گے، جو ساتھ ورگلایا گیا وہ بھی چلے گا۔ اس لیے آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، اور جب آپ کو سمجھ آ جائے نا تلبیس سے ابلیس کتاب پڑھا کریں، امام جوزی کی بڑی بہترین کتاب ہے، تو آپ کو پھر نظر آتا ہے کبھی وہ ماں کی صورت میں کیا کہیں گی، ماں محبت کرتی ہے نا، بیٹا اتنا نہ کیا کرو کام، مجھے بڑی فکر ہوتی ہے، تم ہر وقت نماز میں رہتی ہو، ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی ہو، ریسٹ کیا کرو، اتنا بھی نہیں بس تھوڑا کیا کرو۔ یہی جب دنیاوی معاملہ تھا، پڑھو 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 پڑھو، اتنا پڑھو کہ تم جیسے کوئی پڑھے نا، ٹھیک ہے، پڑھ نہیں رہے، اور پڑھ رہے ہیں نا بچے، شکر ہے پڑھ رہے ہیں، جلدی اٹھ کے، اتنی جلدی کیسے اٹھ کے، پیپر ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیاری ہوگی، نہیں پھر پڑھو، کھولو، تم بہانہ ڈال دو، بس ہمیں خوشی ہوتی ہے کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ پڑھے ہی نہ۔ یہی ہماری سوچ ہے نا، صبح صبح اٹھا دیا، اٹھو اٹھو اٹھو، میں نے خود یہ کیا، جب یہ 2 پیچھے پیپر تھے میں نے جلدی اٹھایا صبح، اور میں نے بٹھا کے دوبارہ ریویژن کروائی، کیونکہ اس نے جا کے اس کو تازہ تازہ یاد رہے۔ قرآن کی کبھی ہم نے ریویژن ایسی کی، تو کبھی ماں کی صورت میں آتا ہے، کبھی بہن بھائیوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی دوستوں کی صورت میں آتا ہے، اور مجھ جیسی گناہگار کو اگر نہیں بخشتا تو پھر جو ولی ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان پہ کتنا کتنا اٹیک ہوتا ہوگا۔ چکے ہی دیتا رہتا ہے شیطان، ٹھونگے ہی مارتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کیے رکھتا ہے، اور اس میں سے پھر اپنے آپ کو گھسیٹنا کہ ماحول بھی خراب نہ ہو، گھر بھی خراب نہ ہو، نیگلیکٹ بھی کوئی نہ ہو، فیل بھی کوئی نہ کرے، اور میں اللہ کے ساتھ بھی جوڑی رہوں۔ اگر مجھ جیسے گناہگار بندے کے لیے اتنا مشکل ہے تو بتائیں پھر اللہ کے ولیوں کے لیے کتنی مشکل آتی ہوگی۔ تو یہ اسی طرح شکلیں بدل بدل کے آتا ہے، اور ایک انسان کا اپنا نفس بھی ہے جو اس کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اور کل پھر وہی اس کا سارا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پہ جمے رہے۔ جمنا یہی ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ دے آپ کی روٹین خراب نہ ہو، آپ اپنی روٹین کے مطابق اپنے اذکار، اپنا قرآن، اپنے اعمال، اپنے پردے کا، اپنی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ان کے پاس فرشتے آ کر کہیں گے کہ نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہوگا، نہ تمہیں کوئی رنج ہوگا۔ یہ دنیا میں ملنے والی پہلا سرٹیفکیٹ ہے کہ انسان مطمئن ہوتا ہے، اور تم اس جنت میں خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے جنت ہے، جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا موجود ہے، اور اس میں تمہارے لیے جو مانگو گے حاضر ہے۔ یہ خاطر مہربان اور بخشنے والے اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا۔ اللہ وہ دن لائے ہم سب کی زندگیوں میں کہ ہم جنت الفردوس میں آرام سے بیٹھے ہوں، یا تھک لیں یا کھپ لیں یا تھوڑی محنت کر لیں، آخر بیٹھنا ہی ہے نا آرام سے۔ لیکن یہاں آرام چاہیے، یہاں سہولتیں چاہیے، تو پھر خدا نہ خواستہ جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ جلنا ہے۔ تو تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، یا خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی ترغیب دی گئی، استقامت سکھائی جا رہی ہے، یعنی جو خلوص عمل کرتے رہے اور سنت کے مطابق اطاعت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا اکثر لوگ یہ کلمہ پڑھ کر کافر ہو جاتے ہیں، جس نے مرتے دم تک کلمہ کا اور وہ اسی پہ جمع رہا اس کے لیے بشارت ہے۔ سعد بن عمیر کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کے سامنے یہ آیت پڑھی، فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کیا۔ ایک روایت میں کہ ابوبکر صدیق سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو لوگوں نے کہا جو یہ کہہ رہے کہہ کر ہمارے کیا کہتے ہو، لوگوں نے کہا جو یہ کہہ کر کہ ہمارا رب اللہ ہے گناہوں سے رک گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کبھی کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن میں کون سی آیت زیادہ رخصت والی ہے، فرمایا یہی آیت ہے، جو توحید پر جم گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عمر نے اس آیت کو منبر میں پڑھ کے فرمایا اللہ کی قسم جو خلوص سے اللہ کی اطاعت پہ جم گیا اور لوگوں کے ہیلے بہانے سے بچ گیا،
وہی استقامت بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں ادائے فرض پہ جمے رہنا اس کے بارے میں. بشارت کیا ہے؟ مرتے وقت مومنوں کو فرشتوں کی بشارت ہوگی. آئے گا نا وہ وقت. مرنا تو اکیلا ہی ہے نا. ہمیں تو میں اکیلی بور ہوگی میرا کوئی نہیں. موت کے وقت کون ہوگا آپ کا؟ قبر میں کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ سو دنیا میں دل نہ لگائیں, سب سے محبت کریں, سب کے کام آئیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, اکیلے بھی بندہ جی لیتا ہے اور اچھا جی لیتا ہے. اکیلا اگر ہو تو زیادہ بہتر دین کے راستے میں چل سکتا ہے. اسی لیے حضرت عمر کا قول ہے نا کہ گمنامی میں عافیت ہے. خلوت میں آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں نہ کہ جلوت میں. یہاں فرمایا کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں, یعنی مرتے دم ان کے پاس فرشتے آ کر کہتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے ڈرو مت, کیونکہ تمہاری آخرت خیر و برکت والی ہے اور تم نے دنیا میں جو اہل و عیال مال اور لین دین چھوڑا اس کا بھی غم نہ کرو, اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہے آج تمہیں وہ جنت مبارک ہو. خوش ہو جاؤ کہ تم کو وہ جنت ملنے والی ہے, مبارک ہو. دکھ درد اور تکلیف اور غم دور ہو جائے گا اور خیر اور سعادتوں کے در کھلیں گے. اللہ میں ان لوگوں میں شامل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح سے کہتے اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح, جس جسم آباد تھا رحمت کے ساتھ نکل اور اس رب کی طرف چل جو آج تجھ سے ناراض نہیں. یہ قبروں سے اٹھتے وقت فرشتے بھی یہ بشارتیں دیں گے. اب بتائیے یہ زندگی پیاری ہے یا یہ جو ہم گزارے وہ پیاری؟ یہ زندگی پیاری ہوگی نا. میں نے کہا نا کہ اکیلے موت کا مزہ چکھنا ہے نا, اکیلے مقابلہ کرنا ہے. کوئی بہن بھائی جس کی خاطر آپ قربانی دے رہے ہیں, جس کی خاطر آپ دین سے دور ہو رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں اس سے ناراض ہوں نا, تم بھی نہیں بولو گی. ہم کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں بولوں گی. کیوں نہیں بولیں گے؟ ہم بولیں گے. یہاں تک کہتے ہیں کہ والدین بڑے ہو جاتے ہیں, سٹیا جاتے ہیں, ان کی ناراضگیاں چلتی ہیں, آپ ان کو بغیر بتائے تاکہ ان کی دل شکری نہ ہو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھیں. آپ سے پکڑ ہوگی, آپ نے ماں باپ کے کہنے پہ آ کے صلہ رحمی کیسے توڑ دی؟ اب اس نے کہا فلاں کے نہیں جانا, آپ سارے نہیں جاتے, اب کیونکہ ماں نہیں جا رہی, اب بیٹھے آپ تھوڑا بہت واجبی سے ان کے ساتھ تعلق رکھیں اور انہیں کہہ بھی دیں کہ میری والدہ والدین اپسٹ ہیں آپ سے, انہیں نہ بتائیں, ہم نے انہیں بھی راضی رکھنا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں ماں باپ نہیں جا رہے تو آپ بھی نہیں ادھر جا سکتے. صلہ رحمی رکھیں, اپنے سارے کام کریں, کیونکہ موت کے بعد یہ ماں باپ, یہ بہن بھائی, یہ رشتے, یہ ناطے, یہ برادری آپ کو آ کے نہیں بچائے گی. فرشتے مرتے وقت مومنوں سے کہتے ہیں ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے کہ اللہ کے حکم سے ہم تم کو ٹھیک راہ سجاتے رہے, تمہیں اچھے عملوں کا شوق دلاتے رہے اور برائیوں سے حفاظت کرتے رہے. اسی طرح ہم آخرت میں تمہارے دوست ہوں گے, قبروں کی وحشت میں تمہارے دوست ہوں گے, سور پھونکے جانے کے وقت تمہارے دوست ہوں گے, قبروں سے اٹھتے وقت میدان محشر میں تمہیں تسلی دینے والے ہوں گے, تمہاری گھبراہٹ دور کرنے والے ہوں گے, صراط مستقیم سے تم کو عبور کرا کے نعمتوں والی جنت میں لے جانے والے ہوں گے. تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا وہ حاضر ہو جائے گی, جس وقت جس نعمت کی تم خواہش کرو گے اس وقت وہ موجود پاؤ گے. یہ عطا اور انعام اور یہ ضیافت اور مہمانی اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اب رب سے ملنا ہے تو پھر رب کے پسند کے لباس بھی پہنو, اخلاق بھی اپناؤ. اور جو اس کی ملاقات کو برا جاننے لگتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو برا جاننے لگتا ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول موت کو تو ہر شخص برا جانتے. فرمایا موت کی کراہت مراد نہیں بلکہ یہ کہ جب بندہ مومن کا دم واپس لیا جاتا ہے, موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کی خوشخبری آتی ہے, اس وقت اس سے اللہ کی ملاقات ہر چیز سے زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہتا ہے. اور فاجر یا کافر کو مرتے وقت دوزخ دکھائی جاتی ہے تو اللہ کی ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتا, پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتا. اور پھر فرمایا ان کی آؤ بھگت مہربان غفور الرب کی طرف سے بطور مہمانی کی ہوگی.